बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉ विद अली। मंडी में बहुत से पाबाए जंजीर उन इंसाफ के ठेकेदारों की तरफ लपके, निर्ख तय होने लगे, बोलियां दी जाने लगीं। मैंने एक शख्स से पूछा, ये क्या है? कहने लगा, यहाँ का दस्तूर है। रोज़ाना बहुत से लोगों को हक नाहक पकड़ा जाता है, ज़बरदस्ती उनको इंसाफ खरीदने पर मजबूर किया जाता है। जो ना खरीद सके उसकी आज़ादी सल्ब कर ली जाती है, पिंजरा उसका मुकद्दर बन जाता है। मेरी रूह फना हो गई, या खुदा ये मैं कहाँ आ गया। मेरी तो जेब भी खाली है, कहाँ से इंसाफ खरीदूं, कैसे खरीदूं, किससे खरीदूं। इतने में एक शोर उठा, हटो बच्चों की आवाज़ें आईं। सब एक कतार में खड़े हो गए। देखता हूँ चंद काले दिलों वाले लोग कि उनके स्याह दिल सीनों के ऊपर लगे थे, वो कुर्सियों पर विराजमान हो गए। हर कैदी उसके सामने जाता, ठेकेदार बताता कि इसने इंसाफ खरीद लिया है, इसे रिहा कर दिया जाए, और उसे रिहा कर दिया जाता। बहुत से लोग अपना इंसाफ खरीद कर रिहा हो गए। मैं और मुझ जैसे चंद लोग कसम पुरसी की वजह से ये अजीम नेमत ना खरीद सके। हमें वापस पिंजरों में लाकर बंद कर दिया गया। इंतहाई वहशतनाक मंजर, काला स्याह मंजर, हर चीज स्याह, चेहरे स्याह, दिल स्याह, कागज स्याह, कलम स्याह, रोशनाई स्याह, लफ्ज़ भी स्याह, लफ्ज़ों से स्याही बरसते। इस शहर में कुछ भी तो ऐसा ना था जो स्याह ना हो। ख्वाब में ही रात हो गई, अगला दिन चढ़ा, एक तारीख सुबह नमूदार हुई। कुछ लोग मेरे पिंजरे के पास आए, काली करेंसी शायद हराम की थी, निकाली, मेरी जेब में डाली और कहा, इससे इंसाफ खरीद लो और आइंदा इस शहर में कभी ना आना। मैं मारे हैरत के उन स्याहकारों को देखता रहा जो वापस जा रहे थे। उनके जाने के बाद मैंने एक कोतवाल को पुकारा और उसके सामने काली करेंसी रखी। उसने वो काली करेंसी उठाई और मेरे लिए इंसाफ के बाजार में चला गया, मेरे लिए इंसाफ खरीद लाया। मैंने उस काली करेंसी से काला इंसाफ खरीदा, उस गुनाह का हिसाब दिया जो मैंने किया ही नहीं। खैर, मैं आज़ाद हो गया, पिंजरे से आज़ाद। वहाँ के वहशत और भूख ने मुझे आधा बीमार कर दिया और आधा मार दिया। अपने आधे बीमार वजूद को बचाने के लिए मैं दर बदर भटकता रहा कि अचानक सामने एक तहरीर नज़र आई कि तमाम बीमारियों का महंगा इलाज किया जाता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैं अल्लाह तवक्कल उस शिफा खाने में दाखिल हुआ। क्या देखता हूँ कि कुछ गिद्धनुमा इंसान अपने चेहरों पर मसीहाई की राख मले बैठे थे। मैं एक कोने में बैठ गया। देखता हूँ लोग चीखते कर्राहते अंदर दाखिल होते हैं और ये गिद्धनुमा इंसान उसको ज़िंदगी फ़रोख्त करने का ऑफ़र करते हैं। उसके इवज़ उन लोगों से बहुत सा माल बटोरते हैं, कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ दवा साज़ों को दे देते हैं। दवा साज उनके सरों पर हाथ फेर कर उन्हें कीमती तहाइफ से नवाजते हैं।
میری آنکھوں سے وہ نیلے رنگ کے بدن والے دکھائی دے رہے تھے، جیسے چھپکلی مر کر نیلی ہو جائے۔ مجھے شدید کراہت ہوئی، کیا ہوئی، میں نڈھال ہو کر گر گیا۔ جب ہوش آئی تو خود کو ایک عجیب و غریب بستی میں پایا۔ یہاں پر میری طرح کے نحیف اور ناداروں اور کچھ بیماروں کی قطاریں لگی تھیں۔ کچھ حریص لوگ موجود تھے جو ان لوگوں کی جانب دکھ بھری التجائیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لوگوں نے لمبے لمبے جبے پہن رکھے تھے، سروں پر دستار دھری تھی، ہاتھوں میں زنہار، آنکھوں میں زہر، زبانوں میں آگ، ذہنوں میں فطور اور دلوں میں دنیا کی لالچ صاف نظر آ رہی تھی، صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ سب اپنا اپنا مذہب، اپنا اپنا مسلک بیچ رہے تھے، اپنے عقیدے بیچ رہے تھے، اپنی تعویلیں بیچ رہے تھے، اپنی دلیلیں بیچ رہے تھے، اپنے جوش خطابت بیچ رہے تھے۔ دکھاوے کے طور پر لوگوں کو پالنا پوسنا ان کا کام تھا۔ شاید مجھے بھی اس بستی میں لوگ چھوڑ گئے کہ یہ دھرم شالہ اسی لیے ہے، اور ہمارے جیسے بہت سے لوگوں کی خدمت کو دکھا کر وہ لوگ مال بٹورتے تھے اور اپنی پوجا کرواتے تھے۔ یہ اس شہر کا سب سے رذیل طبقہ تھا، جو بظاہر سفید لباس پہنتا، چہروں کو داڑھی سے مزین کرتا، مگر جسم ان کے کالے تھے۔ بولی ان کی فتنہ پیدا کرتی تھی، ہاتھوں سے شر پیدا ہوتا تھا۔ مجھے اس بستی نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ میری حیرت ایک غلغلے سے ٹوٹی، ایک دم غل ہوا۔ یہ سفید پوش اپنے کالے بدن ڈھانپے، زبانوں کی آگ چھپائے، اپنی اپنی مسند پر براجمان ہو گئے۔ آوازیں لگانے لگے، خدا لے لو، جنت لے لو، حوریں لے لو، شراب طہور لے لو، باغ لے لو۔ پھر ایک دوسرے کی تکذیب کرنے لگے۔ گاہک اپنے اپنے دکانداروں کا دفاع کرتے لڑ پڑے۔ خوب لڑائی ہوئی، خوب مار کٹائی، خوب فساد ہوا۔ یہ دکاندار اپنے عقیدے بیچتے، خریداروں کو اسی طرح آپس میں لڑوا کر خوب مال بٹورتے۔ اس قدر شور شرابہ کہ الحذر علامہ یہاں سے بھاگا نہ گیا۔ خوب کوشش کی، ایک طرف کو چل پڑا۔ وہاں کچھ لوگ ہاتھوں میں لاؤڈ سپیکر لیے کھڑے، لوگوں کی مداح و تعریف کرنے میں مصروف تھے۔ شاید میڈیا کے لوگ تھے یا ان سے ملتے جلتے لوگ تھے۔ کچھ لوگوں کی کردار کشی کر رہے تھے، کچھ لوگوں کی مدحت کر رہے تھے، کچھ لوگوں کو ڈرا رہے تھے، کچھ دھمکا رہے تھے، مگر مال و زر کے لیے، کسی اصلاح کے لیے نہیں، کسی اچھے برتاؤ کے لیے نہیں، کسی نظریے کے پھیلاؤ کے لیے نہیں، کسی تعلیم کی اشاعت کے لیے نہیں، کسی علم کے پھیلاؤ کے لیے نہیں۔ یہ لوگ بھی اپنے اپنے پیٹوں کے پجاری نکلے۔ عجیب شہر تھا کہ تعلیم بھی بیچتا، مد نظر پیٹ ہوتا، انصاف بیچتا، مد نظر پیٹ ہوتا، انتظام کرتا، مد نظر پیٹ ہوتا، اپنا مذہب و مسلک پھیلاتا، مفاد پیٹ ہوتا۔ ہر طرف پیٹ ہی پیٹ، ہر طرف پیٹ ہی پیٹ۔ میں نے وہاں کوئی کردار نہیں دیکھا، میں نے وہاں کوئی ہجوم میں ایک انسان بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جو اس کے متضاد ہو، اس کے خلاف ہو۔ ہر شخص کا اپنے ہنر کے ساتھ، اپنے شعبدوں کے ساتھ، اپنے لفظوں کے ساتھ صرف ایک
نظریہ تھا کہ ہم نے اپنا مفاد کیسے حاصل کرنا ہے۔ انہیں ارد گرد کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں اپنے قدموں تلے بچھی زمین کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں اپنے محنت سے بنے وسائل کی کوئی قدر نہ تھی۔ وہ سب کے سب اپنی تہذیبیں گنوا کر، اپنے اسلاف کے اثاثے لٹا کر، اپنی اخلاقیات کے شہر سے ہجرت کر کے اس شہر میں آ بسے تھے اور اس مکروہ کاموں کو شروع کر کے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی۔ یہ شہر نہیں بلکہ جہنم ہے، یہ شہر نہیں ایک جہنم ہے۔ مسلسل میرے کانوں میں یہ آواز آئی، اسی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ خود کو جھنجھوڑا کہ کہیں ابھی بھی تو میں جہنم میں نہیں، میں زندہ ہوں۔ یہ خواب دیکھا تھا، میں پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ جاگتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ خواب تھا، اور شکر کہ میرے شہر میں وہ نظام نہیں، وہ لوگ نہیں جو مجھے خواب میں نظر آئے تھے۔ میں تو اس سے بالکل ایک متضاد شہر میں، ایک باکردار شہر میں رہتا ہوں۔ ایک نظریہ اس شہر کا، علم بھی ہے اس شہر میں، انصاف بھی ہے، دوسروں کا خیال بھی ہے، خلوص بھی ہے۔ شکر، صد شکر میرے مولا۔ ناظرین اکرام، اگر میری یہ ویڈیو، میرا خواب آپ کو پسند آیا ہو تو اسے آپ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے، میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور لائک کا بٹن دبائیے۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔